یہ جو فرانس کے ملعون صدر نے جسارت کی، اس کے لحاظ سے میں نے میں سے بیٹھ کر وہ آرٹیکل بھیجا تھا، پتہ نہیں کسی نے کہا جائے امام مسجد حرام کو کہا جائے، یہ کیا جائے وہ کیا جائے، سب کا میں نے تبصرہ کر کے پھر اس کے بعد لکھا کہ یہ کیا جائے۔ یقیناً اس میں بھی جذبہ ایمانی کا اظہار ہے، بڑا اظہار ہے کہ ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، ضرور کریں، ان کے سفیر کو یہاں سے نکالیں، ضرور نکالیں، جلد از جلد ہمارا مطالبہ ہے، لیکن یہ اس توہین کی سزا نہیں ہے جو توہین ہوئی ہے۔ یورپ میں مسلسل توہین ہو رہی ہے اور ہمارے حکمران معذرت خواہانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اس لیے ان کی حوصلے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو میں نے اپنا شریف فتویٰ جو صادر کیا اس میں بھی میں نے یہ لکھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے صرف ایک جملے کا بدلہ لینے کے لیے جنگ لڑی۔ اس گستاخ بادشاہ نے کہا تھا این محمدکم فدعوہ ینصرکم، کہاں ہیں تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں بلاؤ وہ تمہاری مدد کریں۔ مصر کے تاجروں کو تو کہا بلاؤ ان کو، تو سلطان صلاح الدین ایوبی بستر مرگ پہ تھے، بیمار تھے، یہ خبر پہنچی تو دعا کی یا اللہ موت سے پہلے مجھے ایک بار صحت دے، میں اس سے پوچھوں کہ یہ غلام محمد کی ضرب تو برداشت نہیں کر سکتا اور تن ان کو دے رہا ہے۔ اس جملے کا بدلہ لینے کے لیے صلاح الدین ایوبی نے جنگ لڑی اور کہا کہ اسے تم نے زندہ پکڑنا ہے۔ زندہ جب پکڑا گیا تو سلطان نے اپنے ہاتھوں سے اس کا سر اتارا اور پھر ایک تھال میں رکھ کے دنیا کے سارے بادشاہوں کے درباروں میں بھیجا، کہا جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح توہین کا جملہ بولے ہم اس کا یہ حشر کرتے۔ اس واسطے اگرچہ سارے ملک اپنے اپنے علاقائی مسائل میں بھی لڑتے ہیں اور اپنی زمین کی حفاظت بھی کرنی چاہیے، مگر سب سے بڑا فریضہ اس وقت ساری اسلامی فوجوں کے لیے وہ فرانس سے توہین کا بدلہ لینا ہے۔ اور مسلم حکمرانوں کو یہ چاہیے کہ پہلے وہ فرانس کو، یونائٹڈ نیشن کو ایک بار اتمام حجت کے لیے وارننگ دیں کہ وہ ملعون صدر امت مسلمہ کے حوالے کیا جائے، اور اگر وہ نہیں کرتے تو پھر اس کے بعد قیامت تک وہ فوج امت کی آنکھوں کی تارہ بنے گی جو فرانس پہ حملہ کر کے اپنے نبی کی توہین کا بدلہ لے گی۔ لبیک لبیک، لہذا ہمیں جو شرعی حکم ہے وہ بیان تو کرنا چاہیے۔ اب لینا کسی سے کوئی چیز ایک ڈرم ہو اور آگے پیالی کرے تو وہ اس میں لینا کیا چاہتا ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگرچہ ہماری حکومت سے تو یہ بھی نہیں ہو رہا کہ ان کے سفیر کو جوتے مار کے نکالتے، اور ابھی تک یہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے پھر رہے ہیں۔ بالکل یہ وہی طریقہ ہے جیسے کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی ایک تقریر کے ذریعے ٹالا گیا، اب بھی وہی ہے کہ میں خود قیادت کروں گا۔ خود قیادت کر رہے ہو، اسی دن چاہیے تھا شیخ ازہر سے فتوے لینے والوں، کیا وہ مردہ ہے شیخ ازہر؟ کیا خادم الحرمین کے جسم میں جان نہیں ہے؟ وہ مسجد حرام کا وہ امام کیا مر چکا ہے؟ اسے ہم نے بتانا ہے کہ توہین ہوگی، یہ بولو۔
یہ سب فراڈ ہیں مسئلہ سرد کرنے کے لیے. اور ادھر ما بقاء الامہ بعد شتم نبیہا، اس امت نے کیا جینا ہے جس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی جاتی. اور اب تو سرکاری سطح پہ دی گئی. یہ پہلا واقعہ ہے ایک ملک کا صدر اون کر رہا ہے، اکڑ رہا ہے. اور پھر اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ وہ آگے تعویل کا کرتا ہے، کہتا میں اسلام کے خلاف نہیں ہوں، میں شدت پسندی کے خلاف ہوں. یعنی یہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہرا دینا یہ اس کے نزدیک اسلام سے علیحدہ ایک چیز ہے. لہذا لوگوں کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہ ہم تو یہ انتہا پسندی کے خلاف ہیں، ہم تو شدت کے خلاف ہیں، اسلام کے خلاف نہیں. میں کہتا ہوں کمینوں، اگر ناموس رسالت پہ پہرا دینا اسلام نہیں تو پھر پیچھے اسلام کیا ہے؟ اور جو وہ ملون بولتا ہے چند دن ٹھہر کے وہی ہمارے لونڈے لونڈے بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں. چینلوں پہ بیٹھ کے نام نہاد مفکر وہی بالکل. اب اس میں کوئی ہے ایک ذرہ بھر بھی کوئی گنجائش کہ جو وہ ملون تعویل کر کے ٹالنا چاہتا ہے؟ تو ایسے ہی ان کے نیچے جو یہاں کے گماشتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم بھی عاشق ہیں، ہم بھی عاشق ہیں، ہم بھی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم بھی نعت پڑھتے ہیں، ہم بھی یہ کرتے ہیں، ہم بھی روزہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام پہ حاضری دیتے ہیں، مگر یہ انتہا پسندی نہیں ہونی چاہیے. وہ کیا ہے انتہا پسندی؟ ڈیفینیشن تو کرو اس کی. اگر ناموس رسالت پہ پہرا دینا انتہا پسندی ہے تو میں انتہا پسند ہوں. پاکستان کی پوری قوم انتہا پسند ہے. ہمیں کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں کہ کوئی ہمیں یہ کہے کہ اس بارے میں گول مول ہو جاؤ اور ہم تمہیں انتہا پسند نہیں کہو گے. نہیں کہیں گے، ہمیں کروڑ بار کہو، کیا بگاڑ لوگے ہمارا؟ مگر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہرا دینا عین ایمان ہے. حج زندگی میں ایک بار استطاعت والے پر، زکوٰۃ سال میں ایک بار، رمضان کے روزے 11 ماہ کے بعد، نماز صرف 5 بار فرض ہے ایک دن میں. مگر ناموس مصطفیٰ علیہ السلام کا فریضہ ہر سیکنڈ میں ہے. لہذا حکومت سے مطالبہ ہے. اور ایک وہ وزیر ہے کرتار پوری، شاید اس کو مذہبی بنایا، وہ لوگوں کو ٹھنڈا کر رہا ہے، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. کتنے دن گزر گئے، ایک گیلو تم کہاں سوئے ہو؟ روتے وزارتوں کو فوری طور پر سب سے پہلے یہ کام کرو. یہ اپوزیشن اور حکومت آپس میں گلی ڈنڈا کھیل رہے ہیں اور ادھر امت کی فریضے کی طرف کوئی خیال نہیں. اور پھر ہمارا گلا دوبارہ آ جاتے ہیں، ہمارے خلاف نہ بولنا، کرتوت سے ہی کرو. ہم نے تمہارا کلمہ نہیں پڑھا. ایک ہے معبود میرا، وہی میرا ہے خدا. میں کسی فرعون زادے کو نہیں ہوں مانتا، پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتا ہوں غرور خسروی. میں غلام مصطفیٰ ہوں، وہ میرے حاجت روا. اس موقع پر گفتگو مختصر کرتے ہوئے میں اس ملک میں رہ کے اپنے بھائی کی وفات کی خبر 2 دن نہیں سن سکا.